بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مرزا محمد سعید، لیکچر نمبر 5۔ اس کے مصنف ہیں بیٹے شاہد احمد دہلوی۔ ان کے تعارف میں آپ کو بتاتا ہوں، شاہد احمد دہلوی کی پیدائش دہلی میں 1906 میں ہوئی۔ شاہد احمد دہلوی بشیر الدین کے فرزند تھے۔ آپ نے ایم اے فارسی کیا، اس کے بعد 1963 میں آپ کو ادبی خدمات پر تمغہ برائے حسن کارکردگی دیا گیا۔ آپ کے مشہور خاکوں کے مجموعوں کے نام ہیں گنجینہ گور اور خوش نفساں۔ شاہد احمد دہلوی کے تعارف میں یہ اہم نکات ہیں، میں آپ کو ان کا تعارف پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد ہم نے صفحہ نمبر 13 اور 14 کی ریڈنگ بھی کرنی ہے۔ شاہد احمد دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے۔ 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے FSc کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بعد ازاں دہلی سے انگریزی ادبیات میں BA آنرس کیا، MA فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ 1963 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے۔ ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے۔ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری بھی شروع کی۔ گنجینہ گور اور بزمیں خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا دریا، دلی کی بکتا اور دھان کے کھیت بھی شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 13 پر ہے، سبق کا عنوان ہے مرزا محمد سعید۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے۔ ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ یہاں تک بیٹے ریڈنگ کرنے کے بعد میں مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتاتا ہوں۔ رحلت، وفات پا جانا، مرض الموت، موت کا مرض، موت کی بیماری، سانحہ ارتحال، افسوسناک حادثہ۔ آگے ریڈنگ کرتے ہیں۔ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم سے اٹھ جائے اور اس کی سنامی ہم تک نہ پہنچے۔ سنامی، خبر، اطلاع۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ، زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت کی ہی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گیا۔ ایکا ایکی، یکدم، اچانک۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ عالم، پڑھا لکھا، عالم، پوری دنیا۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اب ان کی عدم موجودگی نہ ہونا، موجود نہ ہونا، رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ گھاؤ کے معنی ہے بیٹے زخم۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے بہت گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر۔ کام کرتے تھے اپنی صرف تسکین کے لیے۔ کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا لکھنے کا جی چاہا۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ مرزا پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب کی کتابیں لکھوانی چاہی اور بڑی بڑی رقموں کی پیشکش بھی کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا، اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا
तो अपने एक शागिर्द पब्लिशर को बेमुज़्ज़त दे दिया। इसके कुछ अरसे बाद दूसरा नावल ख्वाब हस्ती लिखा, इसे भी कुछ लिए बगैर छपवा दिया। उसके बाद बेटे देखेंगे सफ़ा नंबर 14 था। यहाँ अब मैं आपको होमवर्क दूंगा। तारुफ में से 3 सवाल हैं जो आपने याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। पहला सवाल है, शाहिद अहमद देलवी कब पैदा हुए? इसका जवाब इनके तारुफ में लिखा हुआ है, तारीख़ पैदाइश भी है और तारीख़ वफ़ात भी है। तो हमने पैदाइश लिखनी है। शाहिद अहमद देलवी 1906 में पैदा हुए। इनके खाकों के मजमूओं के नाम लिखें। यहाँ भी मैंने लिख रखा है, इनके खाकों के मजमूओं के नाम हैं गंजीना गोहर और खुश नफसान। अगर आप ये 2 ही नाम लिख देंगे तो काफ़ी हैं। शाहिद अहमद देलवी कब फौत हुए? तो इसका जवाब है शाहिद अहमद देलवी 1967 में फौत हुए। तो बेटे ये सवालात और इनके जवाबात इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी अहम हैं। आपने ये याद करके इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अगर इस लेक्चर नंबर 5 में से कोई बात आपको समझ ना आई हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।